10 ذی الحج کنکریاں اکٹھی کر لی ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ کتنی کنکریاں لینی ہے اور طلوع آفتاب کے بعد آپ نے کدھر جانا ہے کیا کرنا ہے؟ 10 ذی الحج یہ اس اعتبار سے ویسے سب سے اہم دن تو 9 ہے میدان عرفات ہو کا گیا وہ ہے، لیکن 10 ذی الحج اس اعتبار سے اہم ہے کہ اس میں 3-4 کام کرنے پڑتے ہیں، تھوڑا مشکل دن ہوتا ہے حاجیوں کے لیے کافی سارا، اور تھکاوٹ بھی ہے تھکاوٹ بھی پچھلے کافی ساری ہو مسلسل جاتی ہے۔ تو کنکریاں اگر 4 دن کی ہیں تقریباً وہ 71-72 بنتی ہیں اور 71 ہے اور 49 بنتی ہیں اگر انہوں نے 3 دن کی رمی کرنی ہے تو، کیونکہ چوتھے دن کی رمی آگے اختیاری ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ 71-72 وہ اٹھا لیں کنکریاں، نیت تو کر لیں کہ چوتھے دن کی ہے، باقی ان کی مرضی ہے۔ تو اب سب سے پہلے جب یہ مزدلفہ سے نکلیں گے تو اب ان کے پاس 2 اختیار ہیں، ایک تو ایک مزدلفہ سے یہ واپس آئیں اور میدان عرفات کراس کر کے یہ اس میں منا میں ہے نا، وہ تو پہلے کراس کر چکے، مزدلفہ سیدھا منا آئیں گے ٹھیک ہے، اور منا سامان اپنے خیمے میں رکھیں اور پھر بعد میں کنکریاں مارنے کے لیے جائیں۔ اور جو حضرات ٹرین پر آ رہے ہوتے ہیں ٹرین والے آپشن دیتے ہیں کہ آپ نے اگر ڈائریکٹ بھی سیدھا جمرات پر جانا ہے تو وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کی مرضی، آپ سیدھا جمرات پہ جائیں یا آپ اپنے خیمے میں جائیں، سامان وغیرہ رکھ کے اور آپ پھر بعد میں آپ چلے جائیں۔ یعنی مزدلفہ کے بعد جو سر کرنا ہے کام وہ جمرات ہے؟ ہاں وہ جمرات ہے، کنکریاں مارنی۔ ٹھیک ہے، اب اس میں یہ ہے کہ 3 جگہ ہیں جس کو ہمارے شیطان کہتے ہیں، اصل میں عربی میں اس کو جمرہ کہتے ہیں، ہم نے اس کا نام شیطان رکھا ہے، ویسے ہماری زبان میں اصل تو وہ جمرہ ہی ہے۔ وہ 3 اور ستون بنے ہمارے ہوئے، لوگ تو کنکریاں میں نہیں بم مارتے ہیں اس کو۔ تو وہ 3 جگہ ہیں، سب سے پہلے پہلا ہے، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے۔ تو آج کے دن پہلے کو بھی نہیں، دوسرے کو بھی نہیں، تیسرے کو جا کر 7 کنکریاں مارنی ہے۔ تو پہلے دن صرف 7 کنکریاں مارنی ہے اور وہ بھی تیسرے شیطان کو، تیسرے جمرے کو، بڑا جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں عربی میں، اس کو جا کر مارنی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ایک اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، یہ واقعتاً ایسا نہیں شیطان یہاں پر کھڑا ہے اور ہم اسے مار رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ اس لیے انسان سنجیدگی کے ساتھ اللہ کی طرف دھیان رکھے اور جو کنکریاں جتنا حکم ہے بچانے کے دانے یا تھوڑی سی بڑی ہو جائے سے اتنی ہی مارے، اور وہاں پر جو بوتلیں مارنا یا اچھل کود کرنا یا کوئی ایکشن کرنا غیر سنجیدگی متانت کے ساتھ وہ نہ ہو۔ اور یہ بھی نہیں ہے کوئی شیطان کھڑا ہے کہ اسی مار رہے ہیں، اسے لگ رہی ہے، یہ تو مطلب اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، ایک سنت مسنون عمل ہے۔ تو یہ پہلا کام ہے جو واجب ہے کہ 7 کنکریاں مارنا 10 ذی الحج کو، 10 ذی الحجہ کو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اب اور یہ ٹائمنگ میں خاص ہے کہ زہر سے پہلے مارنی ہے، عصر سے پہلے مارنی ہے، مغرب سے پہلے مارنی ہے؟ اس کا وقت صبح سے شروع ہو جاتا ہے اور یہ بہتر وقت تو ظہر تک ہے، اور ظہر سے بعد بھی شام تک بھی جائز ہے۔ رات کو ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، لیکن رات کو بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں مفتی صاحب ایک چیز ایڈ کرنا ضروری ہے کہ اب آج کل سعودی حکومت نے ٹائمنگز مقرر کی ہے، اچھا، تو اس سے پہلے کبھی کبھار آپ کو جانے کی اجازت ہی نہیں ہوتی۔ اور وہ کیا اس ٹائمنگ ہے؟ میں کہ ہر ایک بندے کی الگ الگ، ہر ایک مکتب کی الگ الگ ٹائمنگ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جانے دیں 4 بجے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹائم رات کو آ جائے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹائم بہت پہلے آ جائے۔ تو اس میں کوشش کر لینی چاہیے حاجیوں کو کہ وہ اسی ٹائم کی پابندی کریں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں اور آپ پھنس بھی سکتے ہیں، اور آپ کو اس لیے آپ اسی ٹائم کی پابندی کریں، ایک تو اس بات کا، اور دوسرا مفتی صاحب اس میں پہلی کنکری کے ساتھ ہی تلبیہ تلبیہ ختم ہو جائے گا۔ یہ جیسی آپ پہلی کنکری ماریں گے تلبیہ روک دینا، تلبیہ روک، آج کی تلبیہ اب ختم ہو گیا پہلی کنکری کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد 3 کام باقی رہ گئے، چونکہ حاجی زیادہ تر تو ہیں اجے تمتع کرنے والے، ٹھیک ہے، تو اب تمتع والوں کے لیے دوسری چیز جو ہے وہ حج کی قربانی یا دم شکر، جس کو اصل تو دم شکر ہے، ہم اس کو قربانی کہتے ہیں۔ جی، تو یہ قربانی وہ قربانی نہیں ہے جو سنت ابراہیمی ہے، جو پوری دنیا کے مسلمان ہر جگہ پر کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی قربانی ہے، ہم لوگ وہاں جا کر کریں گے، وہ قربانی نہیں ہے، صحیح، یہ حج کی قربانی ہے۔ قربانی بھی نہیں، اصل میں دم ہے، دم شکر ہے کہ ایک سفر میں انہوں نے 2 عبادتیں کی ہیں، تو شکرانے کے طور پر ایک جانور یہ ذبح کر رہے ہیں، پہلے عمرہ کیا پھر حج کیا۔ تو اب یہ کیونکہ عام طور پر سعودی حکومت نے سرکاری حاجی ہے تو انہوں نے پیسے لے لیے، انہوں نے ٹائم بتا دیا ہوتا ہے کہ آپ کی قربانی اتنے بجے ہے۔ اب وہ جو وقت انہوں نے بتایا ہے اس وقت آپ کا جانور ادھر ذبح ہو جائے گا۔ پرائیویٹ میں کچھ لوگوں نے پیسے جمع کرائے ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہاں پر ایسے فراڈی بھی ہوتے ہیں، ایسے پیسے لے لیتے ہیں اور وہ قربانی نہیں کرتے، تو اس لیے حاجیوں کو ذرا محتاط ہونا چاہیے، تھوڑی تحقیق کرنی چاہیے۔ اگر سرکاری ہے وہ تو امید ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن اگر انفرادی طور پر ہے تو بہت ہی کسی معتبر بندے کو پیسے دینے چاہیے۔ جب آپ کی قربانی ہو جائے پھر آپ نے اس کے بعد اپنا سر گنجا کروا لینا، حلق کروا لینا۔ تو یہ کام تینوں ترتیب سے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، پہلے کنکری مارے ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پہلی کنکری پہ تلبیہ بند کر دیں، تلبیہ بند کر دیں، 7 کنکریاں ماریں، اور کنکری کے بعد دعا نہیں ہے، ٹھیک ہے، 7 مار کے فوراً چلے جائیں، ان کے بعد دعا نہیں کرنی، اور اس پھر کے بعد قربانی ہے، قربانی ہو جائے گی حج کی، اس کے بعد حلق کا سر، حلق کا یا قصر ہو جائے گا۔ حلق ہی ہوگا، عام طور پر حاجیوں کے بال چھوٹے ہوتے ہیں، حلق ہوگا، کیونکہ انہوں نے پہلے عمرہ بھی کیا، اس میں بال چھوٹے کروائے۔ اب چوتھی چیز ہے طواف زیارت۔
طواف زیارت ان کو آپشن ہے کہ یہ ابھی بھی کر سکتے ہیں اور یہ فوراً بھی کر سکتے ہیں. طواف زیارت میں ترتیب ضروری نہیں ہے. مثلا آپ نے کنکریاں مار لی, اس کے بعد آپ کی قربانی کا ٹائم ہے رات کو, انہوں نے کہا جی مثلا عصر کے ٹائم ہے, تو آپ بہتر تو یہی ہے کہ آپ انتظار کریں اور جب قربانی ہو جائے آپ گجا کروا دیں, آپ احرام کھول دیں, عام کپڑوں میں جا کے طواف زیارت کریں. اصل طریقہ تو یہی ہے. لیکن اجازت اس کی بھی ہے, اگر آپ جمرات چونکہ بالکل مینا کے آخر میں آتے ہیں تو وہاں سے آپ بجائے پیچھے آئیں, آپ وہیں سے آگے چلے جائیں, جا کر طواف زیارت اسی احرام کی حالت میں کر لیں. طواف زیارت کرنے کے بعد آپ واپس مینا آ جائیں, یا آپ کوٹل اگر قریب ہے تو وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں. جب آپ کی قربانی ہو جائے اس کے بعد آپ جو ہے نا اپنا سر گنجا کروا لیں اور احرام کھول دیں, غسل وغیرہ کر کے کپڑے تبدیل کر لیں. اب احرام کی اکثر پابندیاں تقریباً ختم ہو چکی ہیں, ایک دو چیزیں باقی ہیں, آپ واپس جو ہے نا وہ آ جائیں. مجھ صاحب نے بات کی قربانی آپ کی رات کو ہے, تو یہ جو دم شکر ہے یا جو قربانی ہے جانور ذبح کرنا ہے, تو یہ رات کو بھی کسی وقت ہو سکتا ہے, یعنی جب وہ ٹائم دے. 10 ذی الحج تو ختم ہو گیا نا غروب آفتاب کے ساتھ. اس کا یہ جو قربانی ہے 3 دن ہو سکتی ہے, 10 ذی الحجہ کو, 11 کو اور 12 کو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ بہت اہم بات مفتی صاحب نے بتائی کہ اس میں آپ کو ہر بندے پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. کسی قابل اعتماد آدمی سے قربانی کر لینی چاہیے, اور آدمی کو اس دن بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے کہ میری قربانی ہو جائے اور بس میں احرام اتار دوں. یعنی اب جلدی کیا ہے, اتنے دن آپ نے گزار لیے. اس میں اگر آپ بھی طواف زیارت کے لیے نہیں جا سکتے تو سب بہتر یہ ہے کہ آپ رمی کر کے واپس آئیں اپنے خیمے میں, انتظار کریں جب وہ آپ کو کنفرم کر دیں رات کو آپ کی قربانی ہو گئی, رات دن لیٹ ہو گئی, کسی بھی اگلے دن ہو گئی, تب بھی مسئلہ نہیں ہے, آپ قربانی کریں. تب تک احرام نہیں کھول سکتے تو آپ احرام کے اندر ہی, احرام کی حالت میں ہی آپ آرام کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو قربانی آپ کی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے, کسی قابل اعتماد بندے سے, کسی قابل اعتماد ادارے سے ہی کریں, اور قربانی کر لینے کے بعد ہی پھر آپ حلق قصر کریں گے, اس کے بعد تو آپ زیارت کریں گے. تو یہ جو ہم لوگوں کو جلدی ہوتی ہے کہ نہیں میں نے رمی کرتے ہی فوراً قربانی کرنی ہے, پھر فوراً حلق قصر کرنا ہے, اور پھر فوراً جانا ہے طواف زیارت کرنا ہے, پھر اس کے بعد سعی بھی کرنی ہے, اور پھر واپس بھی آنا ہے. تو یہ پورا کا پورا سفر جو ہے نا, جب آپ 10 ذی الحجہ کو روانہ ہوئے تھے مزدلفہ سے, اور یہ سارا کام اگر آپ کرتے ہیں کبھی کبھار یہ آپ کا 30 کلومیٹر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پورا کا پورا طواف زیارت اور سعی کے ساتھ نا. تو ایک عام آدمی کے لیے جس نے پہلے اتنا سفر نہیں کیا, اور وہ یہ سارے کام جب کرتا ہے تو اس کا جسم اتنا چور ہو جاتا ہے, بیچ میں آپ کے بیمار ہونے کا اندیشہ ہے. تو ذرا رکھیں, ریلیکس رہیں. یہ یعنی آپ طواف زیارت بھی آپ لے تو 3 دن کر سکتے ہیں, صحیح تو اس کی بھی بات کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ رمی کر کے تسلی سے اپنی قربانی کا وقت معلوم کریں, اس وقت تک انتظار کریں. آپ جا کے مینا کے اندر بھی انتظار کر سکتے ہیں, اپنے ہوٹل بھی جا کے انتظار کر سکتے ہیں, طواف زیارت بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی بہت اہم بات صاحب نے بتائی کہ آپ طواف زیارت کے لیے انتظار کیے بغیر آپ جا کے طواف زیارت کر سکتے ہیں, اور پھر جیسی آپ کی قربانی کسی بھی وقت ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ. یہ قربانی واجب ہے یا کیا ہے؟ یہ قربانی جو ہے یہ حج کی قربانی ہے, یہ واجب ہے. اگر کسی آدمی کے پاس گنجائش ہے تو وہ قربانی کرے گا. اگر گنجائش نہیں ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے, تو پھر اس کے بدلے وہ 10 روزے بھی رکھ سکتے ہیں. 3 روزے وہ حج سے پہلے رکھیں گے, یعنی 8 سے پہلے 8 کو بھی رکھ سکتے ہیں. 9 کو اس لیے نہیں رکھنا چاہیے کہ عرفات میں اگر آدمی روزہ رکھے تو وہ دعا بھی نہیں کر سکے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عرفات کا روزہ نہیں رکھا تھا جب انہوں نے حج کیا. تو یہ حجاج کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے مسنون ہے, حجاج کے لیے سنت یہ ہے, حضور نے خود نہیں رکھا تھا. تو اس سے پہلے 3 دن رکھیں, اور 7 دن جو ہے نا وہ حج کے بعد رکھیں. تو اس سے بھی ہو جاتا ہے. اگر کسی آدمی کو استطاعت نہ ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ قربانی کرے, 500-600-700 ریال اس پہ لگ جاتے ہیں. تو اگر استطاعت نہیں ہے تو اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. لیکن یہ حج افراد والوں پہ واجب نہیں ہے, حج قران اور حج تمتع والوں پہ واجب ہے. اور اگر اس کے علاوہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ ہے مقیم ہے ان دنوں میں, اور وہ صاحب نصاب بھی ہے, اس پہ اپنے جو قربانی واجب ہے عید کی, عید الاضحیٰ کی, وہ الگ سے واجب ہے. اور حج کا دم شکر الگ سے واجب ہے, وہاں بھی کر سکتا ہے اور یہاں پہ بھی کر سکتا ہے کوئی مسئلہ. اور یہ بھی قربانی جو عید کی قربانی کی طرح دم شکر بھی یہ 3 دن کر سکتے ہیں, 10, 11, 12 کسی بھی. اور یہ دوسری ہے, یہ جو عید والی, یہ بھی 3 دن کر سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر آپ نے پاکستان میں کرنا ہے اور پاکستان میں 9 ذی الحجہ ہے اور ادھر 10 ذی الحجہ ہے, تو یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ادھر کہہ دیں کہ آپ 1 دن پہلے ہی ذبح کر لیں اور کھا لیں. یعنی کسی ایسے دن ذبح ہونا ضروری ہے کہ وہ وہاں پر بھی قربانی کا دن ہو اور یہاں پر بھی قربانی. اچھا, دم شکر کی قربانی پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے؟ دم شکر کی قربانی آپ نے حدود حرم کے اندر ہی کرنی ہے. تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ پاکستان میں دوسری قربانی؟ اچھا, دوسری پہ قربانی فرض ہے. دوسری قربانی جو مالداروں پہ واجب ہوتی ہے, عید کی قربانی, جو حج کی قربانی نہیں ہے, وہ اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں جب عید کا دن ہو جائے اس کے بعد آپ کریں. ایک بندہ جس پہ حج فرض تھا
وہ فرض حج ادا کرنے کے لیے گیا، اس کا پیسہ بھی ہے، تو اس کی وہ ایک قربانی دم شکر والی کافی ہے یا اس کو دوسری بھی کرنی پڑے گی؟ اگر وہ صاحب نصاب بھی ہے اور مقیم ہے، حج کے دنوں میں بعض حاجی تو مسافر ہوتے ہیں، مسافر پر قربانی مسافر پر نہیں ہے، اگر وہ مقیم ہے تو پھر اس پر دوسری قربانی بھی آئے گی۔ یہاں پر ایک اور چیز شامل کر لیں، وہ یہ ہے کہ حج تمتع کرنے والے حاجی چونکہ 10 ذی الحجہ کو جب طواف زیارت کرتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے صحیح بھی کرنی ہے، ان کے لیے ایک آسانی یہ ہے کہ وہ 8 ذی الحجہ کو یا 7 کو جب بھی حج کا احرام باندھیں تو حج کا احرام باندھ کے وہ جا کر حرم میں ایک نفلی طواف کریں اور اس کے بعد حج کی صحیح کر لیں۔ اچھا، پہلے ہی کر لیں، نفلی طواف کریں اور حج کی صحیح کریں اور اسی احرام کی حالت میں وہ رہیں، پھر آپ وہ منا آ جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا ان کو کہ جب وہ 10 ذی الحجہ کو جب آئیں گے یا 11-12 کو جب بھی طواف زیارت کریں گے، کیونکہ بہت رش بھی ہوتا ہے، بندہ تھکا ہوتا ہے، اس میں صرف طواف زیارت کرنا پڑے گا، ان کو صحیح کرنی نہیں پڑے گی۔ اچھا، یہ ان کے لیے ایک آسانی ہے، لیکن پہلے ان کو حج کا احرام باندھ کے نفلی طواف کر کے اس میں حج کی صحیح وہ پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ طواف زیارت کی بار بار آپ بات کر رہے ہیں 10 ذی الحجہ کو جو کرنا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ واجب ہے، سنت ہے؟ یہ فرض ہے، یعنی جو دوسرا شروع میں بات ہوئی تھی، وقوف ہے، طواف زیارت اور پھر دوسری چیز ہے طواف زیارت۔ یہ 3 چیزیں، احرام اور طواف زیارت۔ حج یعنی بنیادی طور پہ جو جس کے بغیر نہیں ہو سکتا وہ احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارت۔ طواف زیارت ہے، طواف زیارت 10 کو بھی ہو سکتا ہے، 11 کو بھی ہو سکتا ہے اور 12 کو بھی ہو سکتا ہے۔ احرام کھولنے کے بعد ہو سکتا ہے، احرام کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے اور بہتر بعد میں بھی کر سکیں۔ اور خواتین اگر ان کے رخصت کے ایام شروع ہو جائیں تو وہ مزید بھی مؤخر کر سکتی ہیں۔ ہاں، یہ سوال مجھ سے بتائیے گا کہ اس کا وقت کب تک ہے؟ جیسے خواتین کا مصعب نے کہا کہ وہ مؤخر کر سکتی ہیں، یا وہ 7 8 10 دن مثال کے طور پہ چلتے ہیں، تو وہ کب تک اس کو مؤخر کر سکتی ہیں؟ اور درمیان میں ان کی واپسی کی فلائٹ ہے، پھر کیا کریں گی؟ دیکھیں، سب سے بہتر تو ہے طواف زیارت 10 ذی الحجہ کو کر لینا اگر استطاعت ہو۔ 10 نہ ہو تو 11 کو کر سکتے ہیں، 11 نہ ہو تو 12 کو کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو مردوں کے لیے تو 12 سے لیٹ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ لیٹ کریں گے تو ان پہ ایام تشریق کے اندر ہی، ایام تشریق تو خیر اس کے بعد بھی ہے، ایام تشریق جو ہے نا، ایام نحر 3 دن کے اندر قربانی، ایام نحر 3 ہے، ایام تشریق اس کے بعد بھی 1 ہے، تو 1 ہے یا 2 ہے شاید۔ تو اس میں جو خواتین ہیں تو خواتین کے لیے اس بات، اگر خواتین ماہواری کا ایام نہیں ہے تو ان پر بھی لازم ہے کہ وہ انہی 3 دنوں کے اندر طواف زیارت کریں گے، 10 11 12 میں، 10 11 12۔ اگر ان کے ماہواری کے ایام سٹارٹ ہو گئے تو طواف چونکہ حدود یہ مسجد حرام کے اندر ہوتا ہے تو ان کے لیے پھر انتظار کرنا لازم ہے، وہ پھر مؤخر کر سکتی ہیں، اور مؤخر کرنے کی صورت میں ان پہ دم واجب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا، اگر فلائٹ کا ٹائم ہے تو ایسے خواتین کے لیے اصل میں ہم لوگ مسائل بھی نہیں سیکھتے، پہلے سے پلاننگ بھی نہیں کرتے، ہر چیز پلاننگ کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اگر خاتون کو یہ اندازہ ہے کہ ان ایام میں مجھے ماہواری آ سکتی ہے تو پہلے سے جا کے کسی ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کرے اور ایسی دوائی استعمال کرے کہ اس کو اس طرح کی صورتحال سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ اور اگر اس کو پتہ ہے، خاص طور پہ وہ خواتین جن کی فلائٹ ریٹرن فلائٹ فوری طور پہ ہے اور جلدی ہے، اور نمبر 2 ان کے ماہواری کے ایام ان دنوں میں آ سکتے ہیں، تو ان کو لازماً کنسلٹ کرنا چاہیے۔ جن کے فلائٹس لیٹ ہیں یا جن کو جو ہے نا ان دنوں میں کوئی خطرہ نہیں ہے تو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جن کا یہ مسئلہ ہے ان کو پہلے سے ہی ایسی کوئی انتظام کر لینا چاہیے تاکہ ان کو کوئی اس صورتحال سے دوچار نہ ہونا پڑے، اس لیے کہ کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ 10 11 12 کو طواف زیارت کر لے، جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن ان کیس وہ لیٹ ہو جاتا ہے، مسئلے مسائل پریشانی ہو جاتی ہے، تو ہم یہ بھی مسئلہ سامنے آنا چاہیے کہ اگر لیٹ ہو جاتا ہے، ڈیلے ہو جاتا ہے، عورت کا تو بتا دیں اس کی مجبوری ہے، اس کا یہ کنسلٹ کرے اور دوائیاں وغیرہ جو بھی ہے۔ مرد کیا کرے اگر اس سے ہو گیا ہے؟ مرد کو پھر طواف تو حرام میں کرنا ہے، لیکن اس پر ایک دم آئے گا، ایک یعنی قربانی کرنے کے طواف بھی کرنا ہے، دم بھی دینا ہے۔ اور خواتین کے لیے بعض دفعہ یہ صورت ہو سکتی ہے کہ دوائی نہ لی یا دوائی لینے کے بعد بھی باوجود آ گیا اور واپسی کی فلائٹ بھی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے فلائٹ کو مؤخر کرے یا کوئی صورت بنائے، لیکن کوئی صورت نہیں ہے تو آخری حال پھر یہی ہوگا کہ وہ اسی حالت میں وہ کیا کرے گی، طواف کرے گی اور اس کے بعد ایک بدنہ یعنی بڑی قربانی اونٹ کی یا گائے کی 7 حصے وہ کرنی پڑے گی۔ یہ آخری آپشن ہے ان خواتین کے جن کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یعنی وہ فلائٹ لیٹ بھی نہیں کر سکتی، دوائی استعمال نہیں کی یا دوائی کے باوجود بھی بعض دفعہ خواتین کے نہیں تو باقی کی حالت میں کرے گی، مجبوراً کر کے، اور اب کوئی اور حل نہیں ہے، حل نہیں ہے، لیکن آخری حل ایک چیز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں فلائٹ ڈیلے نہیں، لیکن فلائٹ ڈیلے نہیں ہو سکتی، لیکن آپ تو اور ٹکٹ لے سکتے ہیں نا، ہاں وہ جتنے کا بدنا دینا ہے اتنے کی نئی فلائٹ آ جاتی ہے، تو اس لیے پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ رش زیادہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے تھوڑا ناممکن ہو یا بعض دفعہ، لیکن بہرحال کوشش پوری کرنی چاہیے۔ آپ آخری حال یہی ہے۔ مریض کا کہا تھا کہ وہ وقوف عرفہ سے ایمبولینس میں اس کو گزار دیتے ہیں،
تو وہ ٹھیک نہیں ہوا ابھی تک، جی تو اس کا طواف زیارت کیسے طواف ہوگا؟ زیارت پھر بھی طواف زیارت تو کسی آدمی کے کندھے پر بھی ہو سکتا ہے، ویل چیئر کے اندر ہو سکتا ہے، الیکٹرک گاڑی کے اندر ہو سکتا ہے. تو الیکٹرک گاڑی تک پہنچنے کے لیے بھی وہ یاد ہے پچھلی دفعہ ہم گئے تھے کہاں پہ جا تو کے اس لیے یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے سہارے جا سکتا ہے، لیکن طواف زیارت اس کو بھی کرنا پڑے گا. کرنا ہی پڑے گا. طواف زیارت کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. باقی بہت ساری چیزوں میں سہولت ہے، وہ دم دے سکتا ہے، لیکن طواف زیارت اگر کوئی بندہ گھر بھی آ گیا تب بھی اس کا حج جو ہے نا، اس لیے کہ جو اچھا ایک چیز ذہن میں رہے کہ یہ جو قربانی، ہر چیز کا اینڈ بھی واضح ہونا ضروری ہے کہ تلبیہ ہم نے ختم کیا پہلی رویم پہ، احرام آپ نے کھولنا ہے قصر حلق قصر حلق پہ، لیکن قصر حلق کے بعد ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہے، خوشبو وغیرہ یہ ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. بیوی کے ساتھ تعلق نہیں قائم کیا جا سکتا. بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا حلال ہوتا ہے طواف اتنی تھکاوٹ میں کس کو خیال آتا ہے؟ طواف زیارت طواف زیارت تک تو انہوں نے جو ایسے جوڑے گئے ہوتے ہیں انہوں نے 5-6 دن گزارے ہوتے ہیں، تو اس لیے طواف زیارت سے پہلے جو ہے نا وہ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے. طواف زیارت کر لینے کے بعد ہی وہ ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں. تو اگر طواف زیارت اس نے لیٹ کر دیا اور آگے چلتا گیا تو تب تک وہ یہ دوسرے پابندی سے ابھی تک نہیں نکلا، تو اس کا خیال رکھنا. اگر ہو گیا تو پھر جو ہے نا اس کو دم دینا پڑے گا، بڑی مہنگی پڑے گی. تو پھر اس میں اس میں بھی وہ ہے کہ اگر طواف زیارت سے پہلے نا تو اس میں وہ آتا ہے بدن آتا ہے. اچھا بڑا دم آتا ہے. یہ دو چیزیں ایسے بڑا دم آتا ہے. طواف زیارت سے پہلے اس میں بیوی سے بستری کی صورت میں بدن آتا ہے. دو چیزوں میں بدن آتا ہے. ایک بہت ہی مہنگا ہے. ایک جو طواف زیارت اس میں جنابت کی حالت میں کرے مجبور، اس یعنی عورت پہ بدنا اگر وہ کر رہے ہو، مرد سے بدنا اگر، بس صحیح ہے، ٹھیک ہے، اتنی وضاحت کافی ہے.